السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہونا نہیں چاہیے تھا، شدید مجھے تو بہت دکھ ہے، غم ہے، رنج ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کس سمت میں چل پڑا ہے یہ ملک؟ یہ 3-4 ماہ کے اندر یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں افراتفری کا عالم ہے؟ تو مجھے ایسے میں نور جہاں کیا وہ گیت یاد آتا ہے جو غالباً 1965 کی جنگ میں انہوں نے گایا تھا کہ اے پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، تو لبدی پھریں بازار اکڑے۔ باخدا یقین کریں ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو کل ہوا ہے نا، اس کے بعد تو میرے ذہن میں ہی آتا ہے کہ اے پتر ٹکے ٹکے تے وکدے نے، تو لبدی پھریں عزت دار کڑے۔ یہ گفٹ نے ساڈے سسٹم دا، نہ ایویں نعرے مار کڑے۔ اے پتر بکاؤ مال نے ساڈے، مل دے کے چولی بھر لا کڑے۔ اے ایڈا سستا مال ہے ساڈا، جتوں مرضی منگ کے لے آئیے۔ اے سودا ہدار بھی کسے کی لینا، تو لبدی پھریں کیش کڑے۔ اے شیر بہادر غازی نے، اے اپنا وطن ہی جت لیندے۔ انہاں دشمن کولوں ہی ڈرنا، انہاں دشمن کولوں ہی ڈرنا، اے ایاز امیر جے بابے کٹ لیندے۔ اے اپنے دیس دی عزت نو سرے بازار نیلام کر دیندے۔ دامن تے داغ نے اپنی ماواں دے، دامن تے داغ نے اپنی ماواں دے، جنہاں ماواں دے اے جائے نے کڑے۔ اے غدار نے انہاں بھیناں بھراواں دے، جنہاں گودیاں اے غدار کھڈائے کڑے۔ ایمان سی ساڈے ورگے کم عقلاں دے، ایمان سی ساڈے ورگے کم عقلاں دے، اسی ہن لئی بیٹھے ہاں خار کڑے۔ اے پتر ٹکے ٹکے تے وکدے نے، تو لبدی پھریں عزت دار کڑے۔ ہم کیا ہیں اور کیا ہو گئے ہیں؟ چائنا اپنی ہاں بلاتا ہے، ہمارے پڑوس میں ہے، ہمارے اچھے برے کا ساتھی، ہمارے اس کے بہت سارے مفادات ہم سے وابستہ ہیں شاید اس لیے بھی، لیکن ہمیشہ اس نے ساتھ دیا ہے۔ 3-4 ماہ پیچھے چلے جائیں آپ، ہمیں انٹرنیشنلی جو ہے وہ کچھ ایک ریکگنیشن مل چکی تھی۔ اس پاگل کے بچے نے، خان نے ہمیں سینہ پھلا کے کھڑا ہونا سکھا دیا تھا، اور ان بغیرتوں نے کیا سے کیا کر دیا ہے میرے وطن کو، کہ آج چائنا ہمیں بلانے پہ بھی تیار نہیں ہے، کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دگڑ دلے بولتے تھے کہ پاکستان کو عمران خان نے تنہا کر دیا ہے، اور بغیر تو تنہا تو تم لوگوں نے کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے میرے وطن کے ساتھ؟ اللہ تم سے پوچھے گا، لیکن پاکستانیوں خالی اللہ نے ہی پوچھنا ہے، اگر ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں، کیونکہ وہی میرا رب، وہی میرا اللہ کہتا ہے کہ جس کو ہم نے اپنی حالت خود نہیں سدھارنی، اس کی میں بھی نہیں مدد کرتا۔ خدا کا واسطہ ہے، آواز اٹھائیں۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بجائے لائنیں لگا کے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول کی ٹنکیے بھروانے کے، آپ احتجاج کریں، آپ بائیکاٹ کریں۔ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں جی ہمیں آواز دے خان تو ہم نکلیں گے۔ خان نہ رہے گا تو آپ نکلیں گے نہیں؟ کہ خان جو ہے وہ ہمارا پری کنڈیشن ہمارے لیے وہ ہے کہ وہ کہے گا تو ہم کریں گے۔ ہمارا کوئی اپنی اس وطن کے ساتھ ہماری کوئی ذمہ داری وابستہ نہیں ہے، ہم ذمہ داریوں سے الگ ہیں، ہمارے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم نے بھی جنگ لڑنی ہے۔ لیڈر شعور دیتا ہے قوم کو، ایک ویژن دے دیتا ہے، ایک سوچ دیتا ہے، وہ سوچ اس نے دے دی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ باقی آج پریڈ گراؤنڈ میں اجتماع ہے، جلسہ ہے، جو بھی ہے، آپ جائیں، خدا کا واسطہ ہے جائیں، نکلیں۔ میں تو نکلوں گا، میں نکل رہا ہوں، میں یہ شیو شیو کر کے تیار ہو کے بیٹھا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی نکلیں۔ اور ان بلاؤں کو خالی دعاؤں سے نہیں ٹالنا، آپ نے عملی
جدوجہد بھی کرنی ہے، آپ نے اس شخص کا ساتھ دینا ہے جو ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نکلیں آپ، اسی میں ہم سب کی بقا ہے، ورنہ یہ گدھیں جو بیٹھی ہوئی ہیں نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں نا، ان کی اولادیں آگے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، یہ زمانے بھر کے جھوٹے، یہ منافق ہیں، انہوں نے جگہ جگہ پہ جھوٹ بولے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ابھی رجیم چینج کے تھرو آ کے کیا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے نکلیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ پاکستان ہمارا اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دنیا میں دو ایسی ریاستیں یا ایسے ملک وجود میں آئے جو مذہب کی بیس پہ آئے، مذہب کی بنیاد پہ آئے، ایک اسرائیل اور دوسرا ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ اس کی لاج رکھیں، اس کی عزت رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مہربانی ہے، اس کلمے کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اتار چڑھاؤ، اتنی دکھ، اتنے زخم سہنے کے بعد بھی اس کو قائم رکھا ہوا ہے اور اس کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہم نے اسے مضبوط بنانا ہے، خدا کے لیے نکلیں۔ جزاک اللہ خیر۔